اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 112 میں اللہ نے آیت نمبر 112 میں مثال دی اس شہر کی، اس بستی کی. یہ معمولی چیز نہیں ہے کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. اور ناشکری یہ نہیں صرف کہ او جی الحمدللہ تو ہم نے نہیں بولا تو اب ناشکری ہوگی، نہیں، ہم اس ناشکری کی بات کریں جو دوسری ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ طلاق میں بھی کھول کے بتایا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا 112 میں سن لیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ بستی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ امن میں رکھا ہوا تھا، کانت وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، آمنہ مطمئنہ یعنی ایمان والی بستی اور اطمینان سکون میں تھی سب. یا پھر اللہ ان کو کیا دے رہا تھا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، آسمانوں سے، زمین سے رزق، برکتیں ہی برکتیں، خیر و عافیت. رزق سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے، ہر چیز رزق میں آ جاتی ہے، خیر ہی خیر، ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفرانہ کیا، کفران نعمت کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر جو ان کے کرتوت تھے اس کے صلے میں اللہ نے ان کو پھر چکھایا مزہ، یعنی تانے کے طور پر ان کو چکھایا کیا؟ لباس الجوع، ایسا بھوک کا لباس، بھوک، ننگ، خوف، استغفر اللہ والعیاذ باللہ من ذالک. اس پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ جو جوتیاں پڑ رہی ہیں، کیا یہ صرف آزمائش ہی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ چھترول ہو رہی ہے، سزا مل رہی ہے؟ استغفر اللہ والعیاذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی پناہ میں رکھے. کہیں سزا تو نہیں مل رہی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جن کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے ان کے تھرو ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم جو کھا پی رہے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، یعنی ان کی مدد کریں گے، یا ہم تماشا دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے بعد میں ہماری باری اصل میں ہمیں سزا ملنی ہو، ہمیں ٹائم دیا جا رہا ہو. یہ بڑے غور طلب نکتے ہیں، بہت غور طلب نکتے ہیں. ہمارے ملکوں میں، مسلمان آبادیوں میں، کمیونٹیز میں جس طرح فحاشی، بے حیائی، بدکاریاں، ہماری جو شادیوں میں ہوتا ہے، ہماری سیلیبریشنز میں جو ہوتا ہے، جو عیاشیاں ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کیا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ؟ پھر کہتے ہیں جی ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کہتے ہیں، مجھے آیت کا نمبر نہیں یاد، سورہ طلاق چھوٹی سی سورت ہے، دوسرے صفحے پہ اس کے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. کتنی پیاری آیات ہے. اللہ نے کہا تم نے دیکھا اس قریہ، اس بستی کی مثال جنہوں نے اپنے ان کے پاس اللہ کے احکام آئے، انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا پھر ہم نے شدید حساب کیا، مواخذہ کیا دنیا میں، ان کو اور بہت برا عذاب دیا. اور انہوں نے اپنے اعمال، یعنی اپنی برائیاں، بد کرداریاں، بری کرتوتیں، ان کا انہوں نے پھر مزہ چکھا، کا وبال آ گیا ان کے اوپر، شامت اعمال آ گئی، اور پھر اللہ نے ان کو شدید عذاب دیا. لہٰذا اللہ کہتا ہے اللہ کے بندو ڈر جاؤ، اللہ سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، بچ جاؤ ان چیزوں سے. اور جو ایمان والے ہیں ان تمہارے لیے اس میں تذکرہ ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے کہ تم نہ ایسی کسی مصیبت میں پھنس جانا، تم نہ ایسے کام کرنا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی ریمائنڈر. تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ کے لیے نصیحت ہے. سوالوں کے جواب دینے سے پہلے یہ میں ضرور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تذکرہ، ایک ریمائنڈر، نصیحت ہو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اور آف کورس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ اس کے چلتی ہے. تو آپ دین کو، قرآن اور سنت کو اپنے گھروں میں لائیں. بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی عادتیں ٹھیک کرنی پڑتی ہیں تاکہ اگلی نسلوں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اب ہم نا کچھ سوالات لیتے ہیں کامنٹ سیکشن سے.